اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج سبق نمبر 7 کے اس اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم آج پھر ایک دفعہ اکٹھے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، اور اس سبق میں ہم سجدہ اور رکوع کی تسبیحات، گرامر میں آنے والے 3 اور حروف جر الا، مع اور عندہ اور آج کا نقطہ تعلیم، یوں ہم اس 1 گھنٹے میں چھوٹی سی وقت کی انویسٹمنٹ کر کے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکیں گے، یعنی قرآن میں آنے والے 1390 الفاظ کا ترجمہ سیکھ پائیں گے، اور یوں آج ہم 25,000 کی بار کو عبور کرتے ہوئے 26,000 سے بھی زیادہ الفاظ سیکھے ہوں گے۔ ہم نے آپ سے درخواست پہلے بھی کی تھی، پھر کہوں گا، ساتھ ساتھ جو بھی آپ کا سبق ہو اسے پڑھا کیجئے، اسے سنیے، دیکھیے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیجئے اور اللہ سے دعا کرنا مت بھولیے۔ آئیے، اچھا یہ بردر سکندر کہہ رہے ہیں آواز کا ایشو ہے، میرا خیال ہے آپ کے اینڈ پہ نہ ہو بردر۔ آڈیو ویڈیو کلیئر سر۔ جی، تو آپ اپنی طرف سے والیوم کو بہتر کیجئے۔ تو ہم نے نماز کو شروع کیا ہوا ہے، اس کی مختلف چیزیں پڑھتے ہوئے، اذان کے مختلف حصے، اب تسبیحات آج ہم جو ہے وہ رکوع اور سجدہ کی تسبیحات کو کریں گے۔ تو پہلی پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اب یہ جو لفظ ہے سبحان، سبحان کا مطلب پاک، اور جب ہم اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہر عیب سے، برائی سے، کمی سے، کمزوری سے پاک، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک ہے، بے شک وہ سبحان ربی، ہر عیب اور برائی سے پاک۔ تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ جی سسٹر بند کر دیتے ہیں چیٹ باکس کو، معذرت۔ اچھا، تو اللہ پاک ہے، تو اسی طرح یہاں سبحان پاک ہے، کون پاک ہے؟ اللہ، لیکن یہاں پر ربی کا لفظ آیا، ٹھیک ہے؟ تو کون پاک ہے؟ ربی اسی ٹیبل سے ہے، ربو، آپ نے پہلے ٹیبل کیا ہوا۔ تو جب ربی کہتے ہیں کس طرف اشارہ وغیرہ کیجئے سب لوگ۔ بالکل صحیح، ساتھ ہی ترجمہ بھی کر لیں، یوں اپنی طرف، میرا رب، ربی میرا رب۔ تو کوئی پرورش کرنے والا رب، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ رب کون ہے، کس محبت شوق سے ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، تو وہ رب عظیم ہے۔ سبحان ربی العظیم، العظیم، پہلے تو مجھے بتائیے جو لفظ العظیم ہے یہ کیا ہے؟ آپ کے خیال میں گرامر کی روح سے یہ کیا ہوگا؟ بتائیے جی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مسز سلمان سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے، اس سمے آپ کہہ رہی ہیں خاص ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ چلیے، اور سسٹر اقرا، سسٹر کمل صحیح فرما رہی ہیں، سسٹر ہنا، جی اچھا۔ اب ذرا اس لفظ کی
کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. العظیم میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں, بڑائی اور طاقت. دونوں مل کر العظیم کا لفظ بنتا ہے, بڑائی اور طاقت. العظیم میں کیا ہوا؟ بڑائی اور طاقت. 107 بار آیا قرآن. تو اللہ جب عظمت والا ہے تو سب سے بڑا بھی ہے, سب سے طاقتور بھی ہے. اور اسی طرح عین زوئے میم سے ایک لفظ ہے عزم. عزم کہتے ہیں ہڈی کو. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری ہڈیاں جو ہوتی ہیں ہمارے جسم کی, یہ یاد رکھنے کے لیے ایک مثال آپ کو دی جا رہی ہے. تو ان کتنی طاقتور ہوتی ہیں, مضبوط ہوتی ہیں, ان کے اوپر پورا جسم کھڑا ہوتا ہے. تو العظیم بڑائی پلس طاقت. اچھا, آج کل رمضان ہے تو ایک چھوٹا سا نقطہ مجھے ویسے ذہن میں آیا. آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں تراویح کے درمیان, تو سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت. یہ لفظ اعضا زوئے پر زبر ہے, اکثر لوگ اس کو عظمتی پڑھتے ہیں, تو وہ ہڈی والے معنی میں چلا جاتا ہے عظمتی. ٹھیک ہے, عظمت والے معنی میں اس کو رکھیں. تو اینی ویز واپس اس بات پر آ جاتے ہیں, عظیم کا مطلب بڑائی پلس طاقت. وہ اللہ ہے, رب ہے. اب اس تسبیح کو, اس میں الفاظ تو 3 ہیں لیکن اس میں 4 باتیں. الفاظ ہے سبحانہ, ربی اور العظیم, تینوں گئے. باتیں 4 ہیں. کون کون سی؟ پہلی بات سبحان, اللہ ہر عیب سے پاک. نہ وہ نا انصافی کرتا ہے, نہ وہ ظلم کرتا ہے, بے مقصد چیزوں کو پیدا نہیں کرتا, اور اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے, کسی سے ڈرتا نہیں, جو حکم دیتا ہے وہ سب سے بہتر. اور اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے یا آزمائش ہو تو اس پر ہم شکایت نہیں کریں, کیونکہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. اس میں ہمارے فائدے کے لیے وہ رکھا ہوگا. اور وہ رب ہے. رب آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا؟ پالنے والا, خیال رکھنے والا, پرورش کرنے والا. اور ذرا غور کیجئے, کھانوں کا ہمارے لیے انتظام, نظام خون ہمارا چلانے والا اور رزق دینے والا رب. اور خالی رب نہیں, اس کے اندر یہ بھی ہے, یہ میرا رب. تو ایک خاص تعلق پیدا ہوتا ہے نا اللہ سے. ویسے تو سبھی گھر ہیں, لیکن جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ کتنی محبت سے میرا گھر. اور اب میں یہاں اسلام آباد رہتا ہوں, لیکن چونکہ بنیادی طور پہ لاہور سے ہوں تو مجھے لاہور بڑا یاد آتا ہے. تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جی آئی ایم اوریجنلی لاہوری. کبھی انٹروڈیوس بھی کرواتا ہوں. تو کبھی باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو پاکستانی ایک اپنائیت, محبت. تو رب تو سب کا رب ہے. آپ یہاں کہہ رہے ہیں ربی, میرا رب. تو ایک خاص لگاؤ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. اور جب یہ کہہ رہے ہو آپ تسبیح, اس لگاؤ کو یاد رکھیے. اور عظیم, وہ کیسا عظیم ہے؟ ایسا بڑائی والا کوئی نہیں جھکا سکتا. دنیا کو کوئی حکمران ہو, آپ کے ملک کا یا دنیا کسی اور کا, اسے جھکایا جا سکتا ہے, وہ جھک جاتا ہے. ان پہ دباؤ ڈل رہا ہوتا ہے. ایک ہی حکمران ہے, نہ کوئی دبا سکتا ہے, نہ کوئی ڈرا سکتا ہے, نہ کوئی جھکا سکتا ہے, اور وہ ہے اللہ. تو سبحان ربی العظیم. اب آپ ذرا ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی, تو پھر رکوع سے, ہم رکوع میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں اور پھر رکوع سے اٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ. اور یہ رکنے کی وجہ سے میں نے کہا حمیدہ, اصل میں یہ ہے حمیدہ. اور یہ بڑی پیاری تسبیح ہے. اس کے ترجمے کے بعد, آج کے بعد میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ جب آپ اٹھا کریں گے رکوع سے, آپ کے احساسات بالکل مختلف ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہے سمع اللہ, سن لی اللہ نے, لیمن اس کی جس نے, حمیدہ تعریف کی, ہو اس کی. اور یہ سامیہ کا مطلب ذرا غور کریں. سامیہ کا لفظ جو ہے نا, عربی کلیے کے حساب سے ماضی کا فعل ہے. ماضی, ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز ہو چکی. تو سامیہ اس نے سنا, یعنی اس نے سن لی ہے. یہ کنفرم بات ہے. کوئی اس میں جو کام ہو چکا ہو, کل ہم نے کلاس
سبق نمبر 6 پڑھ لیا تھا، اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم کنفرم ہے کہ ہاں یہ پڑھا ہوا ہے، آج 7واں پڑھے ہیں بھائی، تو سمیہ اس نے سن لی، اللہ رب العزت نے ہماری بات سن لی، آپ نے کہا سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، کنفرمیشن ہے، پکا، کوئی ڈاؤٹ، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ تو اب جب کبھی ہم اپنے رکوع سے اٹھیں اور کہیں سمیع اللہ، تو اس یقین کے ساتھ اٹھیں کہ مجھ جیسے گناہگار کی آواز اور بات میرے اللہ نے سن لی ہے، اور میں کیا کہہ رہا تھا، سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، کیا لی، من لیے یا کی، من جو جس نے، من کے دو معنی ہے نا، آپ کو پتہ ہے، ایک سوالیہ من کون، اور من جو جس نے، یہ کنیکٹنگ والا، تو جس نے کی کیا، حمیدہ، حمیدہ وہی حمد سے، حمد تعریف، یہاں ہے حمیدہ جس نے تعریف کی، تو جس کسی نے یا جو تعریف کرتا ہے، حمیدہ ہو، کس کی، اس کی، حمیدہ ہو، یہ ضمائر میں سے ہو ساتھ لگ کے آیا۔ اب ماشاءاللہ آپ کو ضمائر بھی آتے ہیں، اس لیے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کیسے لگ کے آیا، کیوں لگ کے آیا، آپ آج کل کر ہی رہے ہیں، لاہو لہم، یہ سارا کچھ، تو حمیدہ ہو، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا عبدو ہو، جیسے ہم نے پڑھا تھا رسول ہو، تو بالکل ایسے ہی حمیدہ ہو، تعریف کی اس کی، تو اللہ نے سن لی ہر اس شخص کی جس کسی نے اس کی تعریف کی۔ آپ جیسے ہی اٹھے آپ کو کنفرمیشن دی گئی کہ اللہ نے سن لی ہے، اللہ نے آپ کی بات سن لی ہے۔ کیسی زبردست بات ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں خاص طور پر جب حمد کیا جائے، اور حمد کو شوق سے کریں، محبت سے کریں، ڈوب کر کریں، کیونکہ آگے آپ نے کہنا ہے ربنا ولک الحمد، اور اللہ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ ایک نظر دیکھ لیں پھر آگے پڑھتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد، ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، ربنا۔ اس سے پہلے کسی کو یاد ہے، اگر میں آپ کی ذرا میموری چیک کروں، کہ ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے جو ٹیبل سے آیا تھا، ربہ، ربہم، ربکا، ربی، آگے کیا تھا بتائیں، ربکم، اور آخری یہ کیا تھا، صحیح آواز میں بتانا ہے آپ نے جی، چیٹ باکس میں لکھیں گے یا، ہاں، رب وہ بولا کیسے جائے گا، چلیں سسٹر صبا نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، سسٹر صبا کیسی آواز آئے گی اس کی، بتائیے۔ ربنا، ہمارا رب، ہاں، ربنا، بالکل ٹھیک ہے، وہ تھا ربنا، سارے غور سے سن لیں، وہ تھا ربنا، ربنا تھا ہمارا رب، ٹھیک ہے۔ اس وقت کسی نے کہا نا اے ہمارے رب، تو میں نے کہا تھا نہیں ابھی رک جائیں، ربنا، اے ہمارے رب، اس میں حرف ندا بھی ساتھ آئے گا، خطاب کی بات ہوگی، وہاں تھا ربنا، ہمارا رب، تو یہ عربی میں دیکھیں زیر زبر پیش ذرا سی تبدیلی سے معنی بدلتا ہے، سو ربنا، یہ دیکھیے اس ٹیبل میں کیا تھا، ربنا، ہمارا رب، یہ ہے ربنا، اے ہمارے رب، تو ہم یہ فرق یاد رکھیں گے۔ وَلَكَ، وا، اور، لا کا مطلب آپ کو ہوتا ہے لیے، کا تو، تیرا، تیرا تو، اس کا، اس معنی میں نا، تمہارا، تو وَلَكَ، اور تیرے ہی لیے، کیا ہے، الحمد، حمد کا معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تمام تعریفیں اور شکر، تو سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف، اور ربنا کہتے ہوئے دل سے اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلیں، آپ دل سے، ہمارا رب، اور اللہ کی تعریف اور شکر بہترین طریقے سے کی ہے، اسے پڑھ لیجیے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ربنا ولک الحمد ہے، اگر آپ نے یوں یاد کیا ہوا ہے ربنا لک الحمد واو کے بغیر، تو دونوں ہی ٹھیک ہے، حدیث میں دونوں الفاظ آئے، ٹھیک ہے۔ تو
اور یہ آج ہم نے فرق جان لیا ہے ربنا اور ربنا کا۔ تو اب سنیے، رکوع کا ایک اور ذکر جو ہے بڑے خوبصورت یہ تسبیح ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو یہ الفاظ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور ساتھ کہتے تھے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ بڑی پیاری تسبیح ہے۔ ابھی جب ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے آپ کو مزہ آئے گا، اور قرآن میں بہت سے قرآن کے معنی بھی ہم اس کی مدد سے سیکھیں گے۔ ملء کا مطلب ہوتا ہے بھر کر، کوئی چیز بھر کر دی جائے، ہے نا۔ اگر میں پیالہ بھر کر آپ کو، آج کل چاٹ واٹ کھاتے ہوں گے، پیالہ بھر کر دے دوں یا پلیٹ بڑھ کر پکوڑے دوں تو ملء۔ تو ملء بطن پیٹ، آج کل جیسے آپ افطاری کے وقت پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں پھر نماز پڑھنی بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اینی ویز ملء جیبن، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے جیب بھر کر ملے ہمیں۔ ملء السماء، آسمانوں کو بھر کر۔ ملء کوبن، کوب کپ، عربی میں پے نہیں ہوتا نا تو کپ کے لیے کوبن۔ تو آپ مزے مزے کے یہ الفاظ بھی سیکھ رہے ہیں ساتھ۔ تو یہاں ہے ملء السماوات، سماوات آسمانوں کو بھر کر، اتنا کہ آسمان بھر جائیں۔ وملء الارض، اور زمین کو بھر کر۔ اچھا، اگر یہ دعا آپ کو یاد ہے بہت اچھا، نہیں ہے آپ یقین جانے ہم ایسے پڑھیں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائے گی، اس لیے پوری توجہ سے ذرا میرے ساتھ کی دعا کیجیے، ٹھیک ہے۔ سو ملء السماوات، سما ایک آسمان کے لیے، سماوات سارے آسمانوں کے لیے، بہت دفعہ قرآن میں آیا ہے، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے اس لیے آپ کو پتا ہوگا۔ ملء السماوات، آسمانوں کو بھر کر، وملء الارض، اور زمین کو بھر کر، وملء الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر۔ الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، سینکڑوں بار قرآن میں یہ بھی ملء السماوات وملء الارض، آسمانوں کو بھرنے کے برابر، زمین کو بھر کر۔ وملء، اور بھر کر، ما کا یہ وہ والا معنی آ رہا ہے جو، ماں کے تین معنی ہے، ٹھیک ہے، ماں کے تین معنی ہے۔ ماں کا معنی ہم نے پڑھا تھا کیا، ماں کا معنی نہیں، ماں کا معنی یہ درمیان میں آ گیا تو جو، اور بھر کر جو کچھ ہے بینہما، ان دونوں کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان۔ بین اردو میں استعمال ہوتا ہے درمیان، ہما دونوں کے درمیان۔ یہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہے ہوا وہ، ہما یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ دو، اور ہم وہ سب۔ تو چلیں آج آپ کو یہ ہما والا بھی، عربی میں تین طرح سے ہم اس کو کرتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، لیکن ہم نے اس کو زیادہ نہیں کروایا کیونکہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں معنی یاد رکھیں، بینہما، دونوں کے درمیان، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان۔ تو کتنی مزے کی دعا ہے، یاد بھی کر لیں ساتھ ہی، ملء السماوات، یہ آسمانوں کو بھر کر، وملء الارض، اور زمین کو بھر کر، وملء ما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سارے کو بھر کر۔ کتنا کچھ بھر کے ہم کر رہے ہیں، کیا، وملء ما شئت، اچھا اب سب کچھ ہم نے بھر دیا، اب یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وملء، اور بھر کر، ما، وہ سب کچھ، تمام جو کچھ بھی، شئت، تو چاہے، تو چاہے کون، اللہ چاہے، کیونکہ ہمیں تو زمین آسمان کا پتہ ہے اور اس کے درمیان کی جگہ کا پتہ ہے، تو ہم نے یہ تو بھر دی، یہ ہماری کیپیسٹی تھی، لیکن اللہ رب العزت تو کائنات کا مالک ہے اور اسے پتہ ہے باقی کیا کچھ ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں اور وہ سب بھی بھر دے جو تو چاہے، من شیء بعد، شیء کی جمع اشیاء، چیزوں میں سے، چیزوں میں سے، بعد، اس کے بعد، یعنی اس کے بعد اگر کوئی شے بچ جائے تو اس کو بھی بھر کر جو تو چاہے، سب کو بھر کر، کیا اللہ تیری اتنی تعریف۔ من شیء بعد، بعد اردو میں بھی آتا ہے، بعد کا لفظ، بعد اس کے بعد، ہے نا۔ کتنی مزے کی دعا ہے، دیکھیں یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹکڑے کر کے یاد کریں۔ ملء السماوات، سب سے پہلے آسمانوں کو بھر کر، وملء الارض، اور زمین کو بھر کر، وملء ما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر کر، وملء ما شئت، چوتھی چیز، وملء ما شئت، اور بھر دے جو کچھ تو چاہے اللہ، من شیء بعد، کہ ان چیزوں کے بعد،
ہے نا پیاری دعا؟ تو اس خوبصورت دعا میں ہم اللہ کا کس قدر شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے کیسی پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے. اور آج کل ماڈرن ریسرچز کیا کہتی ہیں، ویسٹرن ریسرچز، ٹریننگ ریسرچز، وہ کہتے ہیں کہ اچھی زندگی ہوتی ہے اگر آپ شکریہ ادا کریں، آپ گریٹیٹیوڈ، تھینک فلنس. وہ کہتے ہیں آپ رات کو سوتے ہوئے یوں فیل کریں کہ آپ شکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو وہ ایسی چیزیں سکھاتے ہیں. ہمیں اللہ کے نبی نے اتنی پیاری دعا سکھائی ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، کہ ہم تو کہہ رہے ہیں زمین و آسمان، اس کے درمیان اور جو کچھ بچے پھرے، اللہ تو جو کچھ جانتا ان سب کو بھی بھر دے. تو اللہ کے نبی کی زندگی اس چیز کا عملی نمونہ تھی. دیکھیں ہم، میں اور آپ شکر ادا کریں، آسان کام ہے. اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر. آج دیکھیں آپ کو علم حاصل کرنے کی جانا ہی نہیں کہیں پڑھا، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں. ذرا اللہ کے نبی کا دور دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، ان کا گھر سے نکلنا دیکھیں، ان پر ہونے والے ظلم دیکھیں، 3 سال کا بائیکاٹ دیکھیں، ان کا کھانا پینا 2 وقت کا وہ میسر نہیں، رمضان کا مہینہ اور فاقے اور جنگوں میں تیاریاں، اور وہ اتنا شکر ادا کر رہے ہیں. تو مجھے تو شرم آنی چاہیے، ہے نا، کہ میں کیسا انسان ہوں. اتنی نعمتیں اللہ کی، اور پھر ہر وقت جو ہے ناشکری کہ یا اللہ مجھے وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. تو کیسے لوگ ہیں ہم؟ ہمیں کبھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کس قدر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی کی یہ الفاظ سیکھیے. آئیے ایسے اللہ کے نبی کا شکر کریں، ایسے تعریف کریں اللہ کی کہ اللہ، وہ کہتے ہیں کائنات بھر جائے، اور ہم ہیں کہ ہمارا دل ہی نہیں بھرتا اللہ کی نعمتوں سے. ایسے نہ شکرے. اور دعا کا آخری جملہ دیکھیے، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، اے اللہ تو چاہے جو کچھ اس کے بعد اس کو بھر دے. شکر کے عظیم ترین سطح ہے یہ. یعنی مجھے تو پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ ہے ہر چیز، تو سب بھر دے جو تجھے پسند ہے. میں اتنا تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. تو ایسا شکر کوئی ادا نہیں کر سکتا. کسی کو یہ الفاظ نہیں آتے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے. تو ہمیں یہ سب کو یہ الفاظ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. بڑے آسان ہے، 5 ٹکڑے. ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں آپ کے سامنے، بلکہ دعا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں اور انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. ٹھیک ہے، پہلے 2 میں تو سیدھا سیدھا ملء السماوات ملء الارض، اگلے والوں میں واو واو اور وملء ما بینہما وملء ما شئت، اور آخری میں من شیء بعد. ملء السماوات، آسمانوں کو بھر دے، وملء الارض، اور زمین کو بھر کر، وملء ما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو بھر کر، وملء ما شئت، اور بھر دے جو کچھ ہے اللہ تو چاہے، من شیء بعد، بعد اس کے جو شے مجھے بتاتی، اس سب کے بعد سب کچھ کو بھر کر، اے اللہ تیرا اتنا شکر. تو الحمدللہ. ہوگی کسی کو یاد، یا تھوڑا گھر میں بھی دہرا لیجیے گا انشاءاللہ. کسی کو بھی یاد نہیں ہوئی؟ سسٹر مشال کہہ رہی ہیں کہ انہیں یاد ہوگی. جی سسٹر مشال، چلیں آپ ایک دفعہ سنا دیں پھر ہم اگلی تسبیح پڑھتے ہیں. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. ماشاءاللہ. ابھی یاد کی، پہلے سے آتی تھی آپ کو؟ نہیں، ابھی آتی ہے. تو ماشاءاللہ، اللہ آپ رحم فرمائے اور بہت خوب اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. ہماری ایک بہن پوچھ رہی ہیں چیٹ باکس میں کہ میں پڑھتی ہوں ایک دعا حمدن کثیرن. ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ٹھیک ہے، تو جو صحیح مستند احادیث میں آتی ہیں دعائیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں. آئیے سجدے کی تسبیح آج کا ہمارا آخری حصہ. سجدے میں پھر جب ہم جاتے ہیں رکوع سے کھڑے ہوئے قیام کی طرف، پھر اللہ اکبر کہا، سجدہ میں چلے گئے، سجدہ میں ہم نے کہا سبحان ربی العالی. بڑی پیاری تسبیح ہے. سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العالی العالی سب سے بلند، اعلیٰ اردو میں بھی آپ کہتے ہیں، اور العالی سب سے بلند. یہ کیسے بنا ہے؟ کبیر سے اکبر الاکبر، صغیر سے اصغر الاصغر.
یہ آپ کو ڈگریز آپ بناتے ہیں نا اردو انگلش میں بھی، بہت بہت زیادہ بہترین. اسی طرح علی اونچا، اعلیٰ بہت اونچا، الاعلیٰ سب سے اونچا. تو سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے اونچا. 4 باتیں. سجدے کی حالت، مکمل سپردگی. ہم دیکھیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اس ماتھے کو جسے ہم عام زندگی میں جس پر ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اس کو اللہ رب العزت کے سامنے زمین پر رکھ دیا. سب سے نیچے والی حالت بندے کی، اللہ سب سے اوپر کی حالت میں. اس کو سوچتے ہوئے یہ کہ اس کی پاکی ہے، وہ رب، وہ میرا رب، اور وہ بلند ترین. تو ان چیزوں کے ساتھ اس کو پڑھیں. سب سے اونچا، سب سے بلند. اے اللہ میں خاک پر اپنا سر رکھتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، مجھ میں کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ بندے کی سب سے سچی پوزیشن ہے. اصل میں بندے کی ہماری یہی حیثیت ہے اپنے اس رب کے سامنے کہ اللہ عرش پر سب سے اوپر ہے. اور بندہ دیکھیں، دیکھا جائے تو حقیقی فزیکل ڈسٹنس بڑھ گیا کہ میرا سر نیچے زمین پر چلا گیا اور عرش کی طرف فزیکل ڈسٹنس بڑھ گیا، لیکن حقیقی طور پر ہم اللہ کے قریب ترین پہنچ گئے سجدے کی حالت میں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے سے یہی چیز پسند ہے کہ بندہ مکمل طور پر اللہ کے سامنے سبمٹ کر دے. دنیا میں اگر آپ نے اچھی خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو یہ پازیٹیو رویہ کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ سب ٹھیک ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. نماز کے شروع میں الحمد سے لے کر اس کے آخر تک اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کے لیے توصیف اور اسی کے لیے سب کچھ. دیکھیں ہم روزانہ تسبیح 200 سے زائد بار، یہ جو سبحان ربی ہے سب سے زیادہ نماز میں یہ الفاظ ہوتے ہیں سبحان ربی. یہ تسبیح ہے، اللہ پاک ہے، اللہ چاہتا ہے ہم یہ دہرائیں 200 سے زائد بار کہ اللہ کی پاکی کو. اللہ جو کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے. ہم جھک کر، ہم ہر حالت میں زمین پر اپنا سر رکھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں جب آپ نے کہا اللہ پاک ہے تو آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ میں راضی ہوں، تو جو میرے ساتھ کرے گا مجھے پتہ ہے یہی بہترین ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. تو انشاءاللہ ایسی تسبیح کریں کہ پھر آپ کا مثبت رویہ آپ کی زندگی بدل جائے اور کوئی دوسری ٹریننگ، کوئی علم، کوئی کتاب اس کے مسابقت نہیں کر سکتی. اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں. ہمارے اوپر مشکل آئے، ہمارا امتحان یا ہماری غلطیوں کا نتیجہ، اور صبر کا اللہ بہترین اجر دے گا اور اس پر کامیابی ہوگی. تو ایک نظر ماریے. اس کے ساتھ ہی ہم نے آج کا آخری جو چیز تھی اس کو پڑھ لیا، تسبیح کو. اسے اپنی زندگی میں لائیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ زندگی میں کوئی آزمائش آئے میں شکایت نہ کروں، بس تجھ سے مانگوں. یہ نہ کہوں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کہوں کہ اللہ تو اس میں میرے لیے آسانی پیدا فرما. اور یہ جو ہم بے تکی اللہ سے شکایات، میرا رنگ کیوں ایسا ہے، میں خوبصورت کیوں نہیں، لوگ عجیب عجیب بیچاروں کے وہم ہوتے ہیں، میرے پاس پیسے کیوں نہیں، میرا خاندان اللہ ہوتا، حالات بہتر ہو جائیں. ہم اپنا احتساب کریں کہ ہر وقت شکایت کی کیوں اس میں رہتے ہیں، اس پر کیوں نہیں دھیان دیتے کہ اللہ نے کتنا فضل کیا ہوا ہے ہمارے اوپر، پورا سلامت بنا دیا، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، زندگی، بھائی بہن، دوست، گھر باہر، کھانا پینا، اور پھر ذرا سی تکلیف آئی تو نہیں. آئیے اس پیغام کو پھیلاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ شکر کی توفیق دے اور ہم اسی کی ہر بات کو من و عن مانیں. ٹھیک ہے جی. تو آج کا سبق یہاں تک. آپ کا کوئی سوال ہے تو ایک آدم سوال لے لیں گے لائیو، پھر ہم انشاءاللہ سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. جی سر کوشچن تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ربو نا اور ربا نام کا آپ نے بتایا کہ اگر ربو نا ہوگا تو اس میں اے نہیں لگے گا، اور اگر ربا نا صرف ایک زبر اور شد لگنے سے وہ اس کا مطلب اے بن جاتا ہے. جی اس میں لفظ پکار بھی آئے گا، اے ہمارے رب. ٹھیک ہے. مطلب سر یہ اس کا کلیہ یہی ہے کہ یہ کہیں بھی کسی کے بھی ساتھ لگے گا تو وہ اے اس میں ایڈ ہو جائے گا. بس ربانہ کا لفظ جب بھی دیکھیں تو اے ہمارے رب، اور ربو نہ دیکھیں تو ہمارے رب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جی. اوکے. سسٹر رابعہ سید پوچھئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال ہے یہ ورک بک سے نا یہ ہم سب نیک عورتیں ہیں تو اس کا مجھ سے ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہا.
یعنی کہ اس پہلے کا تو آنسر نہیں بن رہا، ہم سب نیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میری طرف دیکھیے، ہم نے کہا تھا نا ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، اور یہ کیا تھا اپنی طرف اشارہ کر کے 4 انگلیوں سے؟ ہاں نحنو. ویری گڈ. نحنو ہو گیا ہم سب. تو وہاں لکھا ہوا ہے ہم سب نیک عورتیں ہیں. اب یہ ہو گیا نحنو ہم سب، اور نیک کے لیے ہم نے ایک اسم پڑھا ہے. کیا پڑھا ہم نے؟ ہاں صالحہ. ویری صالح. گڈ. صالح سے پہلے مؤنث بنائیے، کیسے بنتی ہے؟ صالحۃ. ویری گڈ. اب اس کو گولتا ہٹا کے الف تا لگا کے کیا لفظ بنے گا؟ نحن صالحۃ. نہیں، صالحتن کا گولتا ہٹائے نا، عورتیں ہیں، یہ جمع ہے تو صالحات. گولتا. نحن صالحات، صالحات. ماشاء اللہ، یہ آپ نے خود ہی ترجمہ کر لیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں اس طرح کیا کریں. آپ سب سے یہی درخواست کروں گا، آپ کو آ گیا ہے، اب یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں، صرف آپ نے توجہ سے اس کو. سسٹر رابعہ بلال آخری سوال، اور پھر ہم گرامر کی طرف. سر کل جو ہم نے پڑھا تھا، یہ ٹیبل پڑھے تھے علیہ مجھ پر، اس میں علیہ کی جگہ علیہ ہو سکتا ہے، زیر لگ سکتا ہے؟ نہیں جی، علیہ. بس یہ جہاں کہیں کوئی ایسی ایکسیپشن ہوگی تو ہم بتایا کریں گے آپ کو. یہ جو ادھر ہے نا ہو ہم، یہ ہی ہم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی ابھی زیر زبر پیشے جیسے سیکھ رہے ہیں ویسے ہی رکھیے. تو ربی میں تو ربی ہوتا ہے، لیکن علیہ اگر فی میں دیکھیں فیا، یہ جیسی ساؤنڈ آ رہی ہے ویسی ہم نے ذہن میں رکھنی. ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی کے لیے ہم اس کو یوں ہی پڑھیں گے. تو ہم نے الحمدللہ یہ مکمل کیا، اور اب آپ کو پتہ ہے ہم گرامر میں کی طرف پڑھیں گے. آپ سب سے ایک درخواست ہے، اپنا ہوم ورک ساتھ ساتھ کیا کریں. ہوم ورک کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جو احباب وقت بک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور کریں، اس سے اور بھی فائدہ ہوگا رمضان میں. لیکن کم از کم ہوم ورک کر لیا کریں، اس سے دہرائی اچھی ہو جاتی ہے. ایک نظر PDF فائل پہ مار لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حروف جر پڑھ رہے ہیں، اس میں 3 نئے حروف الا، مع اور اندہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے آج. اور پہلے ہم TPI کو ایک دفعہ ذرا فریش کرتے ہیں خود کو ہم سب. تو ہم نے کہا TPI کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے. اور اگلا یہاں نہیں لکھا ہوا تو آپ بتائیں اگلا کیا ہے؟ یاد ہے؟ بھول گیا سب کو؟ سب مل کر کیجئے. ٹھیک ہے، ہم یہ 7 کام اپنے جسم کے پورے حواس اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ. اسم فعل حرف کی تعریفیں آپ کو بار بار دکھائی جاتی ہیں کہ آپ پکی کر لیں، پکی. ٹھیک، اسم میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. آج آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں. کسی کا نام، کسی کی صفت، 2 چیزیں. فعل میں بھی 2 چیزیں ہیں، کام کا کرنا، کام کا ہونا، 2 چیزیں. حرف، اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، جو اسموں کو ملائے اور جو فعلوں کو ملائے. تو 2+2+2. ایک طریقہ یہ بھی تعریف یاد کرنے کا، اسموں کو ملائے، فعلوں کو ملائے. حرف ہم پڑھ رہے ہیں، بی، فی، علی، یہ ہم نے کل پڑھا، بی سے، فی میں، علی پر. اور یہ 7 ضمائر کے ساتھ مل کر 3617 بار سے زائد آئے ہیں. یہ اس کے ٹیبل ہیں. آپ میں سے کوئی ایک ایک دفعہ دہرا دے یہ ٹیبل، تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کا سبق پڑھیں گے. سارے ملک، پہلے والا دہرائیے اشاروں کے ساتھ. بھی، اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بھی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سب سے، بیہا اس عورت سے. زبردست بیٹے، کمال کر دیا آپ نے تو. بہا بھی یاد رکھا ساتھ. جی ویری گڈ. جی نیکسٹ سروش ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فی ہی اس میں، فی ہی ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ میں، نہیں سسٹر، فی بھی کم. سے، بھی سے ہوتا ہے نا. جی سوری سر. کوئی بات. فی کا آپ میں، فی مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. اب فی والا کروائیے، فی، فی ہم، فی ہی، فی ہم والا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فی ہی، فی ہم والا بھی کروا دیں میں. چلیں
अच्छा, इकरा सईद है हमारे साथ, इकरा सईद, अगर आप फी वाला करवा दें, फी ही फी हिम, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और जी ये आपने करवा दिया। और एक है हमारे साथ मिसेस सलमान, आप करवा दीजिए आखिरी अला वाला। जी सर। अलय है उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड। अच्छा यहाँ ना ये अच्छा इन्होंने आखिर में अला का करवाया, आइन वाला जो है ना आ, और एक आज जो आना है ना वो इला का है, तो इससे जरा थोड़ा हमने डिफरेंशिएट करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। आइए जरा गहरी सांस लेते हैं, थोड़ा रिफ्रेश होते हैं। पहले अंदर खींचे सांस, फिर उसको रिलीज करें और ब्रेन को तैयार करें ताकि हम आगे अल्फाज का पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो इला, मा और इंदा, ये आज के 3 नए हरूफ। इला, मा और इंदा, मा इंदा, इनको ज़मायर से जोड़ेंगे। अच्छा यहाँ एक नुक्ता मैं यही भी बता दूं, बार बार भी दोहरा देंगे, आगे लिख भी देते हैं कि इसमें से इला जो है ना ये तो हरफ जार है, मा और इंदा ये दोनों जो है ना ये हरफ जारी की तरह इस्तेमाल हम इन्हें करते हैं, लेकिन ये है इसम। क्या है ये इसम है, ये इसम है। ये मैं आपको फिर डिटेल इसकी बाद में बताऊंगा, अभी ये ज़हन में रखना आपको, ठीक है। चलें अब ज़मायर से जोड़ना शुरू करते हैं। तो इला का मतलब होता है तरफ, और इसके लिए मिसाल याद रखने के लिए हम सब बोलते हैं, कोई नुकसान हो जाए, कोई इस दुनिया से चला जाए तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम सब अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना और बेशक हम सब इलैहि उसकी तरफ, राजिऊन पलटने वाले हैं। कितनी मजे की है ना ये आया मुबारक का तर्जुमा। और ये सारे अल्फाज आपको आते हैं, इन्ना, ये असल में इन्ना और ना, बेशक हम। तो अब ये है इलैहि उसकी तरफ, तो यहां से आप ये मिसाल याद रखनी है, माना याद रखना है। इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। ये टेबल है, यूं इशारे करेंगे हम साथ साथ। तो बताइए कौन करना चाहता है? जी जरा नए लोगों को चांस देते हैं, जिन्होंने एक एक दफा कर लिया है, खुद मेहरबानी फरमाएं, कुर्बानी का जज्बा दूसरों को हाथ खड़ा करने दें ताकि मैं उनको देख के उन्हें चांस दे सकूं, ठीक है। सिस्टर आयशा मुझे आप करवाइए जी। कुछ आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही, आई डोंट नो उसकी वजह क्या। अलैहि उसकी तरफ, अलैहि उन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ। अच्छा ये जरा अब जो भी करवाए ना सिस्टम में कलसूम, तो ये याद रखें कि ये आइन नहीं है, ई है, ई इलैहि, ठीक है। करवाइए। इलैहि इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। बहुत खूब, बहुत अच्छा करवाया। सिस्टर रहीला आप भी करवा दीजिए। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। बहुत अच्छा जी, बड़ा जबरदस्त करवाया आपने।
اور چلیں اب اس کو میں نے آپ سے کہا تھا ذرا اس طرح کی پریکٹس پھر آہستہ آہستہ ہم نے کیسے الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہ آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہ اس عورت کی طرف. ٹھیک ہے چلیں ذرا فن بھی ہو جاتا ہے نا، آپ کو مزہ بھی آئے گا، چیلنج بھی ہے ساتھ. اچھا اب ایک ہے مع اور اس کو ہم یاد کیسے رکھیں گے؟ یوں یاد رکھیں گے، ہم کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. مع ساتھ، تو اس کو جوڑتے ہیں ضمائر کے ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. سسٹر مشال تنویر. معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معہا اس عورت کے ساتھ. ایکسیلنٹ. سسٹر رابعہ سید آپ کروائیے. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاہم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ. بہت خوب. سسٹر مہجبی نیازی آپ کروائیے. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. بہت پیارا کروایا آپ نے، بالکل ٹھیک ہے. مسز خالد آپ بھی کروا دیجئے. السلام علیکم سر. میں ہوں اس کے ساتھ، میں ہوں ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ. ماشاءاللہ. بردر محمد چودھری آپ بھی کروا دیں تاکہ کوئی میل پارٹیسپیشن بھی ہو جائے. السلام علیکم. ماں اس کے ساتھ، ماں ہم ان سب کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، میں یہ میرے ساتھ، ماں کم آپ سب کے ساتھ، مانا ہمارے ساتھ. جی بہت خوب، جی زبردست آپ نے کروایا. ابھی کروائیں گے مسز رابعہ سے تھوڑی دیر میں عربی بول چال. تو دیکھیں کتنے مزے کا سوال ہے. حل اللہ معہو، تو سسٹر رابعہ ضیاء آپ بتائیے کہ اگر ہم کہیں حل اللہ معہو تو جواب میں آپ کیا کہیں گی؟ نعم اللہ معہو. اور حل اللہ معہم؟ نعم اللہ معہم. اب میں آپ کو دکھائے بغیر پوچھ رہا ہوں، حل اللہ معکا؟ نعم اللہ معی. ویری گڈ، یہ ہوگی نا بات، یہ ہم ایکسپرٹ بننے ہیں ماشاءاللہ. اور اگر میں کہوں حل اللہ معکم؟ نعم اللہ معنا. تو کیا مطلب ہے نعم اللہ معنا کا مطلب کیا ہے؟ جی اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. ایکسلنٹ. آپ کو آج پورے 10 پوائنٹس مل گئے ہیں. بہت اچھا آپ نے کروایا اور صحیح معنی بھی بتایا ماشاءاللہ. یہ سب لوگوں کو سمجھ آتی ہے نا یہ بات، جب ہم ڈائیلاگ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب کسی کے بارے میں بات کی تو اسی کے بارے میں جواب، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ پھر اپنے بارے میں جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ خود بھی سارے آپس میں بھی اس کو کر لیا کرے. کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو کیا کرے، حل اللہ معہو، آگے سے کہ نعم اللہ معہو. یہ کم از کم یہ والا کر لیں، حل اللہ معکا، وہ کہ نعم اللہ معی، حل اللہ معنا، نعم اللہ حل اللہ معکم، نعم اللہ معنا. چلیں اگلا لفظ ہے اندہ. اندہ، اور اندہ کم ریالن اندہ کا، ہر ایک کو پیسے پسند ہے. کتنے پیسے ہیں؟ کم. کتنے؟ ریالن ریال، اندہ کا تمہارے پاس. یہ مثال ذرا ذہن میں ڈال لیں اندہ کی. پیسوں والی مثال ہمیں عادت بھی ہوتی ہے نا لوگوں سے پوچھنے کی، پتہ تو لگے کس کی کتنی سیلری ہے، کون کتنے کما رہا ہے، تو کتنے پیسے جیب میں. سو کم ریالن اندہ کا، کتنے ریال ہیں اندہ کا تمہارے پاس. ٹھیک ہو گیا؟ تو پاس ہے اس کا معنی ہے اندہ اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس.
इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। ठीक है जी, तो अब आप करवाइए, सिस्टर सबा इमरान करवाइए। क्या जी है? अस्सलामुअलैकुम। इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदाका तुम्हारे पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम तुम सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा वाहिद मुअन्नस के पास। यूं भी हम बोल क्या सकते हैं। बात है जी, बिल्कुल असल में आपने सही बोला है, आहिस्ता आहिस्ता इधर ही लाना है सबको कि वाहिद मुअन्नस के पास। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलें, सिस्टर ततहीर आप करवाइए। इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। जबरदस्त। चलें, एक हम और ले लेते हैं और फिर हम इसको आगे हैं हमारे साथ सारिया मलिक, करवाइए। अच्छा चलें, आवाज का मसला हो रहा है आपके वहां से। मोहम्मद यासीन आप करवा दीजिए। मोहम्मद यासीन। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस मुअन्नस के पास। बहुत खूब जी, जबरदस्त, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा हो गया। तो आइए इसकी अरबी बोलचाल, और इसकी अरबी बोलचाल अगर यहाँ बैठी हैं सिस्टर उम्मे कलसूम, सिस्टर उम्मे कलसूम, अगर मैं कहूँ हल इंदहु कलम, क्या कहेंगे आप? नाम इंदहु कलम, हल इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम, कलम, हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम, हल इंदकुम कलम। नाम इंदना कलम। जी ठीक है, माशाल्लाह। तो ये आप आपस में इसकी अरबी बोलचाल किया करें। ठीक है, हमारे इस तरह ये तीनों टेबल मुकम्मल हुए, और ये तीनों टेबल इला, मा और इंदा कुरान में 1000 से जायद बार, तकरीबन 1100 बार आए हैं। एक चीज मैं फिर यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, नोट फरमा लीजिए कि इसमें से जो इला है ना, ये तो हर्फ जारी है, लेकिन जो मा है और जो इंदा है ये काम हर्फ जर की तरह करते हैं ये इसम। ये कौन से इसम है? उर्दू में इसम ज़र्फ़े ज़मान ज़र्फ़े मकान अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ज़र्फ़े ज़मान ज़र्फ़े मकान क्या होता है? ऐसा इसम जो किसी जगह की निशानदही करे और वक्त की निशानदही करे, इसम ज़र्फ़े ज़मान। तो ये मा किसी के साथ होना, मौजूद होना, किसी के पास मौजूद होना, तो ये इस सेंस में ये इसम है, ये याद रखना है। ठीक है, तो हमारे ये तीनों टेबल पूरे हुए। इन तीनों टेबल्स को आपने वही करें कि मोबाइल की चाहे स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, है ना, एक दिन के लिए। ये सारे टेबल यूं ही करते जाए, स्क्रीनशॉट लगा लिया अगले दिन की क्लास तक, और इसको दोहराते रहे हर नमाज के बाद एक एक दफ़ा, ये पक्के हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह। तो अगर आप गौर करें तो ये पहले दिन हमने पढ़ा था सबसे पहले ली, मिन और अन, 3। फिर हमने पढ़े फी, अला, बी, फी और अला। और आज पढ़ा हमने इला,
مع اور اندہ 9. تو یہ تقریباً قرآن میں 10,000 بار آئے ہے نا. تو یہ اگر ہم کر لیں گے تو ہر صفحے سے تعارف بڑھ جائے گا. اور ان کی مثالیں یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ذہن سے معنی نہیں بھولے گا. الہ کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. مع کے لیے ان اللہ مع الصابرین. اور اندہ کے لیے کم ریالن اندہ. آئیے آج کا ٹیسٹ آپ سے کرواتے ہیں. الیہ کا اشارہ کریں. پہلے آپ سارے جہاں بیٹھے ہوئے اس کا اشارہ کیجیے. خود کو اس کا معنی بھی بتائیے اپنے کان کو. اتنا اونچا آپ کے کان میں معنی آئے. پھر میں ساریہ ملک ہیں ان سے کرواؤں گا, اشارہ بھی پوچھوں گا اور ترجمہ بھی. چلیں جی ساریہ بتائیے. الیہ ایک انگلی سے دائیں جانب اور اس کا معنی ہے اس کی طرف. بہت خوب بیٹے, جیتے رہے آپ ماشاءاللہ. الیہ دائیں جانب ایک انگلی سے اور معنی اس کی طرف. بہت ہی خوب. چلیں اگلا کیجئے. معنا معنی ساری انگلیوں سے اپنی طرف اور ہمارے ساتھ. اس کا معنی ہے ہمارے ساتھ. بہت خوب. آپ تو آج ٹاپ کر گئے ہیں. اپنی طرف یوں اشارہ معنا اور مطلب کیا ہوگا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے سامنے. ہاں اندہ کا کیا کریں. آپ کے پاس ساری انگلیوں سے سامنے کی طرف. اندہ کا ایک انگلی سے آپ سامنے کی طرف. ہاں یہ نا بات. کا ہے کم ہوگا تو سارے ہوں گے. کا ایک. اندہ کا ہے نا آپ کے پاس. بہت پیارا کیا آپ نے, زبردست. عبد المعیز آپ بھی کروانا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں کچھ؟ آپ نے مائک انمیوٹ کیا تھا برادر عبد المعیز. چلیں اینی ویز ٹھیک ہے. تو آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. کل ہم نے پوچھا تھا بھولنے کا نظام سیکھا تھا کہ ہم بھولتے کب کب ہیں. اگر ہم پڑھنے کے 1 گھنٹے کے اندر نہ دہرائیں تو 70%, پھر نہ دہرائیں 1 دن میں تو 70%, پھر نہ دہرائیں. آج یاد رکھنے کا نظام اس کا الٹ ہے, بڑا آسان. کیسے کہ آپ پہلی دہرائی کر لیں 1 گھنٹے کے اندر, دوسری دہرائی کوشش کریں 1 دن کے اندر, تیسری 1 ہفتے میں, چوتھی 1 مہینے کے اندر اور 5ویں 6 مہینے کے اندر. طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں آج کل رمضان ہے, ہمارے پاس وقت بھی ہے, آسانی بھی ہے. آج اتوار تھا تو صبح میں بھی وقت تھا, فراغت ہوگی بہت سے لوگوں کو. تو میں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا قرآن کی تلاوت کے حوالے سے, چیزوں کو دیکھنے کے حوالے سے. تو جیسے یہ ختم ہوتا ہے نا, ہم آپ کو PDF فائل بھیج دیتے ہیں. آپ کیا کریں, نماز عصر پڑھیں. ایک تو نماز کے درمیان ہی جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی آ رہی ہے اس کو اپلائی ہو گیا. جیسے آج آپ کریں گے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. تو دہرائی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. تو ایک تو یہ. اچھا نماز سے فارغ ہو, آپ زیادہ دیر نہیں, چند منٹ ان PDF فائلز کو دیکھ لیں, وہ ساتھ ہی ڈال دی جاتی ہیں آپ کے گروپ میں. پھر اگر ممکن ہو رات کے کسی حصے میں, سحری تک بڑا وقت ہوتا ہے, نماز مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, قرآن کھولنے سے پڑھنے سے پہلے 1 دفعہ دیکھ لیں. ویڈیو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ لیں, فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھ لیں تاکہ کوئی پوائنٹ کوئی کلیا ہے. پھر اگر آپ کل تک یعنی اگلے دن کلاس سے پہلے ہوم ورک کر لیا کریں. اچھا میں دیکھ رہا ہوں ہوم ورک تھوڑے کم ہوتے جا رہے ہیں, تو اگر مشکل ہے تو پوچھ لیا کریں, لیکن ہوم ورک ساتھ ساتھ کریں اپنے. اس سے پریکٹس بھی ہوتی ہے. دیکھیں نمبر آنا نہ آنا, سرٹیفکیٹ آپ کی مرضی, آپ لیں نہ لیں, پریکٹس کے طور پر تو ہوم ورک کریں اپنا. 10-15 منٹ میکسیمم 20 منٹ. تو یہ دہرائی کے ڈفرنٹ طریقے ہیں, ہے نا. تو اس لیے اس طرح دہرائیں گے تو یہ پکا ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اور آسان طریقہ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا, PDF پڑھیں, سنیں, لوگوں کو بتائیں, کوئی دوستوں کو, گھر والوں کو, جس کو بھی, کہ ہم آج میں نے یہ پڑھا ہے, یہ سیکھا, یہ بات ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ اللہ سے دعا تو ہم کریں گے ہمیشہ کہ اللہ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما. اور اگر آپ نے ووکیبلری شیٹ کا پرنٹ لے لیا ہوا ہے
یا منگوائی ہے تو اس کو بھی استعمال کیجیے۔ آج ہم نے 26,000 سے زائد بار آنے والے قرآن کے الفاظ سیکھ لیے ہیں، اور ٹیچر بننے کا فائدہ دوسروں کو سکھانا شروع کریں۔ مجھے کچھ احباب نے، ہماری کسی شاید بہن نے لکھا تھا کہ میں ایک استاد ہوں، پڑھاتی ہوں اور میں یہ سیکھ رہی ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے جب آپ آگے پڑھانے کی نیت بھی کر لیں، اور جب آپ دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، پھر خود زیادہ سیکھتے ہیں۔ اور جب آپ یہ کورس کوالیفائی کر لیں گے، ہماری ایک اینول ٹریننگ بھی ہوتی ہے، آپ کو اس کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں، آپ وہ کر کے سرٹیفائڈ ٹیچر بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے، اس کو زندگیوں میں لانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔